اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے ویلاگز میں میں آپ کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابی مہم سے پاکستان کا تذکرہ غائب کیوں ہوا، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب میں آج آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ جیل کا بدلہ ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، جبر کا بدلہ ووٹ سے، یہ وہ نعرے ہیں جو آج کل سری نگر میں لگائے جا رہے ہیں۔ انڈین پارلیمان یعنی لوک سبھا کے لیے ہونے والے عام انتخابات کے دوران انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس نوعیت کے نعرے پہلی بار سنائی دے رہے ہیں۔ 3 دہائیوں کے دوران ہونے والے انتخابات میں کشمیر کی سیاسی رہنما، تعمیر و ترقی، انڈیا پاکستان دوستی اور مسئلہ کشمیر کے حل جیسے معاملات کو اپنی انتخابی مہم کا حصہ اور مرکز بناتے رہے ہیں۔ تاہم اس بار ایسا نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ خطے کی بڑی سیاسی جماعتیں الیکشن مہم کے دوران لوگوں کو آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار ووٹ کے ذریعے کرنے کو ضرور کہہ رہی ہیں۔ کشمیر کے 3 پارلیمانی نشستوں میں سے سری نگر کے لیے ووٹنگ 13 مئی کو ہو چکی ہے، جبکہ مزید 2 نشستوں کے لیے انتخابات کے اگلے 2 مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کا عمل مئی کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ سری نگر کی سیٹ پر ہونے والے الیکشن میں ووٹنگ کی جو شرح تھی وہ 38% رہی ہے، جو 2019 میں ہونے والے آخری پارلیمانی الیکشن کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، جس کو وزیر اعظم مودی نے اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ووٹنگ کی شرح میں اضافے کو کشمیر سے متعلق مودی حکومت کے فیصلوں کی توثیق قرار دیا ہے۔ لیکن کشمیری رہنما اور کشمیری لوگ اس کو بہترین جمہوریت اور بہترین انتقام کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین احتجاج ہے۔ کشمیر کی سب سے پرانی اور بڑی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کا سیاسی بیانیہ 2 دہائیوں سے ہلاکِ ہندوستان رہا ہے، جس میں اہم آرٹیکل 370 تھا، جبکہ روایتی طور پر علیحدگی پسندوں کا مرکزی روایتی طور پر انتخابات کے بائیکاٹ کے گرد گھومتا تھا۔ انتخابات کے بائیکاٹ جیسی روایات سن 2002 تک قائم رہی، جب انڈیا کے سابق وزیر داخلہ مفتی سعید نے ایک نئی سیاسی جماعت پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے بینر تلے اقتدار حاصل کر کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا بیانیہ متعارف کروایا تھا۔ کشمیر کی سیاست میں رواں صدی کی پہلی 2 دہائیوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحدوں کی آمد و رفت، تجارت کے لیے کھولنے، کشمیر کے لیے سیلف رول یعنی مقامی نمائندوں کا انتخاب اور جنوبی ایشیا میں امن و ترقی جیسے نعرے مقبول ہوئے تھے۔ لیکن بظاہر 2019 میں انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کر کے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور کشمیر کو دیگر ریاستوں کی طرح ضم کر دیا، تو کشمیر کا روایتی سیاسی بیانیہ محض ایک نعرہ ہی رہ گیا تھا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق فی الوقت روایتی سیاسی جماعتوں لوگوں سے کسی مخصوص سیاسی بیانیے پر ووٹ نہیں مانگ رہے، بلکہ سبھی رہنما ووٹروں سے بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالنے کو کہہ رہے ہیں۔ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی نے یہی حکمت عملی 2014 میں بھی اپنائی تھی، لیکن مفتی سعید نے بعد میں بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی۔ لیکن اس دفعہ نیا بیانیہ سامنے آیا ہے اور یہ بیانیہ ہے 370۔ تمام سیاسی جماعتیں کا یہی مشترکہ نعرہ ہے کہ 370 ہم الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد لوک سبھا میں جا کر 370 کو ختم کریں گے اور کشمیر کی پرانی حیثیت کو بحال کروائیں گے۔ اسی لیے سری نگر سے
جو سری نگر کی سیٹ ہے اس پر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان کی دوستی اور خود مختاری تو اہم مسائل ہیں، لیکن نوجوانوں کی گرفتاریاں اور آزار رائے پر پابندی فی الوقت بڑا مسئلہ ہے۔ ووٹ میں طاقت ہے، اس لیے لوگ جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سری نگر سیٹ پر امیدوار آغا روح اللہ نے بھی لوگوں سے عزت، آبرو، خود مختاری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے متعلق نعروں پر ووٹ مانگے تھے۔ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے سری نگر سیٹ پر امیدوار وحید رحمان کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی نظریات جو بھی ہیں، اس وقت اہم یہ ہے کہ لوگوں کو خاموشی توڑنے پر آمادہ کیا جائے۔ 5 سال کے دوران لوگ سہم چکے ہیں، لوگ ڈر چکے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ احتجاج کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ کشمیر میں ماضی میں ہونے والے انتخابات کے